لائیں اور اپنے مواضع حسنہ سے سب کے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی۔ ہر دور کے اندر شخصیات کی اہمیت رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو فرمایا فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تم اس گمان سوچ میں ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے؟ بیکار اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں بنایا۔ سبحان اللہ۔ البتہ یہ اس کا ایکو کا جس کے پاس بٹن ہو بند کر دیں، سادہ کر دیں آواز۔ البتہ جملہ پھر وہی دہرانا چاہتا ہوں کہ شخصیات کی اہمیت ہر دور میں رہی اور کمیاں کبھی پوری نہیں ہوئی۔ حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جب وصال اقدس ہوا تو ایک صحابی پاک فرماتے ہیں جب کریم پہلے دن مدینہ پاک رونق افروز ہوئے تو میں نے اس دن مدینہ شریف کے ذرے ذرے کو پر نور دیکھا، جیسے خوشی شادمانی میں ذرے بھی شامل تھے۔ اور جس دن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس عالم گیتی سے پردہ فرمایا تو وہ کہتے میں نے اس دن ذرے ذرے کو غم میں ڈوبا ہوا پایا۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ طاقتور، وہ دلیر اور وہ عظیم شخصیت کہ آقا علیہ السلام نے جن کو رب سے مانگ کر لیا، الہی عمر کے ذریعے اسلام کو عزت دے، الہی عمر کے ذریعے اسلام کی مدد کر۔ پر جس دن کریم کا وصال ہوا ہے تو حضرت عمر پاک کی زبان پہ لفظ تھے اللہ کی قسم حضور نے پردہ نہیں کیا، حضور نے وصال نہیں فرمایا۔ گرامی قدر حضرات، پھر اس جملے پہ غور کیجئے کہ شخصیات ہر دور میں اہم ہوئی ہیں اور ان کی اہمیت چاہے کسی نے ان کے دور میں مانی ہو یا بعد میں مانی ہو، اہمیت وہ ایک حقیقت ہے کہ جس کا کبھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے، فقہ حنفی کا روشن مینار ہے کہ ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو وہ جنازے میں شریک ہوئے۔ تدفین بیٹے کی اس وقت تھی جب امام اعظم کے سبق پڑھانے کا وقت تھا، تو آپ نے اہل محلہ سے کہا کہ میرے بیٹے کی تدفین تم کر دو، میں امام اعظم کی کلاس مس نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اس سبق سے رہ گیا تو یہ چیز مجھے ساری زندگی نہیں ملے گی۔ اور اعلیٰ حضرت نے انہی کا قول مبارک نقل کیا ہے کہ جو مسئلہ امام اعظم کے حضور حل ہو گیا وہ ہو گیا، اور جو امام ابو حنیفہ کے بعد رہ گیا وہ قیامت تک اضطراب کے اندر ہی رہے گا۔ تو آپ اندازہ کرتے ہیں ایک سبق کی اہمیت کتنی ہے۔ کتاب بھی وہی، سلیبس بھی وہی، مسئلہ ہے پڑھانے والے کا۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ بیٹے کی تدفین، جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے نا بیٹا، اس کی جو تدفین ہے وہ بھی محلے کے نمازیوں کے سپرد کر دی، لیکن امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے اس سبق کو، اس کلاس کو انہوں نے مس نہیں کیا۔ پھر ہم ماضی قریب میں آتے جائیں، غور کرتے جائیں، ہمارے آقا نعمت میرے دادا مرشد سرکار سیدی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ، سیدی محدث اعظم کو اعلیٰ حضرت کے خاندان میں پذیرائی حاصل تھی، اتنی تھی کہ باہر سے آنے والے سمجھتے تھے کہ حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم عالم اسلام کے ساتھ یہ جو مولانا سردار احمد ہیں یہ بھی امام احمد رضا کے تیسرے بیٹے ہیں۔ اس قدر اپنائی۔
حضور مفتی اعظم عالم اسلام اعلی حضرت کے چھوٹے صاحبزادے سرکار سیدی شاہ مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ خبر پہنچی بریلی شریف کہ حضور محدث اعظم کا وصال ہو گیا، تو حضرت مائی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ سرکار مفتی اعظم کے گھر سے وہ فرماتی ہیں کہ اسی دن حضور مفتی اعظم کی کمر خم ہو گئی، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کوب پہ جانا۔ اس دن کے بعد حضور مفتی اعظم کی کمر سیدھی نہیں ہوئی۔ بیٹا نہیں ہے، مرید ہے، لیکن دکھ کس چیز کا ہے کہ جو بریلی سے جام پی کر گیا اور لائل پور سے عشق کی وہ شمع روشن کی ہیں کہ ہر طرف عقیدہ حق کا پرچار کیا ہے، اور انہوں نے یعنی پیر نے امام احمد رضا کے بیٹے نے حضور محدث اعظم کے لیے لکھا کہ میرا قوت بازو زور دل کیا کیا کہوں کیا کیا جاتا رہا، مولوی سردار احمد اٹھ گئے لطف سارا درس کا جاتا رہا، فیض کے داتا سے مالا مال تھا، یہ حضور مفتی اعظم کیا ہے، فیض کے داتا سے مالا مال تھا، گنج بخش علم تھا جاتا رہا۔ اور مجھے رئیس التحریر علامہ حسن رضوی صاحب نے بتایا کہ یہ بریلی شریف حاضر ہوئے، انہوں نے ایک انجمن بنائی تھی حضور محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خدام کے عنوان سے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو حضور محدث اعظم سے ان کی وہی خدمات سے اتنی محبت تھی کہ یہ کہتے ہیں جب میں بریلی شریف حاضر ہوا تو پہلے سے ایک عالم دین تھے، وہ زیارت کر کے نکلے تھے، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ اگر حضور مفتی اعظم حضرت محدث اعظم کا پوچھیں تو آپ زیادہ تفصیل میں نہ جائیے گا، بس کہیے گا کہ آپ کی دعاؤں میں ہے۔ یعنی دیر تک حضور مفتی اعظم کے ذہن پر یہ بات غم بن کے حاوی رہی ہے کہ سردار احمد کا وصال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں ایسا ہی ہوا، مجھ سے بھی پوچھا کہ مولانا سردار احمد خیریت سے ہیں؟ تو کہتے ہیں میں نے کہا حضور آپ کی دعاؤں میں ہے۔ پھر یہ اعلیٰ حضرت کے مزار کے لیے چادر لے کر گئے تھے، چادر، تو کہا جی آپ کے ہاتھوں سے پیش کرنی ہے مزار اعلیٰ حضرت پر۔ تو جب چادر کو کھولا نا تو اس کی نکر پر محدث اعظم کا نام لکھا تھا اور ساتھ لکھا تھا رحمت اللہ علیہ۔ تو امام احمد رضا کے صاحبزادے کی نظر جب اس لفظ پہ پڑی نا رحمت اللہ علیہ، اسی وقت کا ہاتھ کانپنے لگے اور چادر ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور دیر تک دعا کرتے رہے اللہ رحم کرے، اللہ کرم کرے، اللہ رحم۔ یہ جو حضرت مفتی صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ جس کا جتنا اور جہاں اور جس شعبے میں تعلق تھا اسے امام المناظرین کی جدائی کا اتنا اور وہاں اور اسی شعبے میں دکھ ہے، بے شک صحیح ہے نا، جتنا کوئی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ جدائیوں کے معاملے، یہ افراد کا جانا اور ان پر بڑوں کا شکبان۔ پھر بتاتے ہیں کہ سالانہ عرس پر حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ رحمت نے کہا تھا سنی رضوی مسجد میں، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے بھی کمر کو ہاتھ پکڑا، کمر پہ ہاتھ رکھا تھا، جو میں نے ان کے تذکرے میں پڑھا، کمر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور حضرت مفتی صاحب رو رہے تھے، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، اور کہہ یہ رہے تھے کہ اگر آج حضرت محدث اعظم زندہ ہوتے تو میں دیکھتا کہ تم الگ الگ اینٹ کی مسجد کیسے بناتے ہو، پر گالے ہوئی کہ سیدہ سائیں ٹور گیا۔ ابھی 3 دن پہلے میں بصیر پور کے جلسے میں تھا، حضرت فقیہ بصیر پور جنہیں فقیہ اعظم کہا جاتا ہے، حضرت مولانا نور اللہ بصیر پوری نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا جنازہ غزالی زمان سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب نے پڑھایا، اور کاظمی شاہ صاحب نے جنازہ پڑھانے کے بعد کہا تھا آج ہم یتیم ہو گئے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا
غزالی زمان جب فقیر مولانا نور اللہ بصیر پوری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر کہہ رہے تھے، اس وقت خود غزالی زمان کی صورت میں بھی تو ایک عالم ربانی موجود تھا اور دھرتی پر کتنے کتنے علماء تھے، لیکن اس ایک عالم و فقیر کی جدائی پر غزالی زمان کہہ رہے تھے کہ ہم یتیم ہو گئے۔ تو امام المعاصرین جس دور میں ہمیں چھوڑ کر گئے ہیں، کون اس قد کا ہے، کون اس ظرف کا ہے اور کون اس فہم کا ہے۔ کیا بات، بندوں کی کمیاں کبھی پوری نہیں ہو سکتی، اور ہر دور میں افراد کی اہمیت ہر دور کے اندر رہی ہے۔ پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، یہ الگ بات ہے کہ تیری یاد آئی تیرے جانے کے بعد، یہ ایک الگ بات ہے۔ حضرت امام المناظرین رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر گفتگو کرنا، وہ شیخ طریقت بھی تھے، مدرس بھی تھے، مفسر بھی تھے، محدث بھی تھے، امور فقہ کی طرف بھی ان کی بڑی گہری نظر تھی، مناظر بھی تھے۔ میں ساری باتوں کو ملا کر ایک جملہ کہوں، اور اگر میں وہ سمجھا سکوں، اور آج کل جس طرح القابات کی بہتات اور کثرت ہوتی ہے، اس میں سادہ سی بات کا وہ وزن نہیں مانا جاتا، لیکن اگر میں ایک سادہ سی بات کہہ دوں تو وہ یہ ہے کہ حضرت امام المناظرین ایک بہترین انسان تھے۔ سبحان اللہ۔ چلو بادہ کشوں کی بستی سے چند انسان ڈھونڈ کر اساگر صدیقی نے یہ کہا تھا۔ یہ جو میں نے جو لفظ کہے نا بہترین انسان، اس پہ غور کریں، بہترین انسان۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں صبح نکلا کہ کسی انسان سے ملوں تو میں شام تک علاقے میں پھرتا رہا، لیکن مجھے کوئی انسان نہیں ملا۔ یہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے بہت بڑی بات سمجھائی ہے، بہت بڑی بات۔ آپ جانتے ہیں نا، مختلف جانوروں کے مختلف ان کی فطرتیں ہیں، خصلتیں ہیں۔